امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. جی ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو، خوش آمدید پرنس آف پیس میں. اور آج شکر گزاری کرتے ایک خاص اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اور خدا کی شکر گزاری ہو آج اس وقت، جیسا کہ مقدس کلام میں سے آج ہم خوبصورت باتیں سیکھنے والے ہیں. مقدس کلام میں لکھا ہے کہ اس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں، ان میں سب سے پہلے گیسٹ علی جناب فادر خالد رشید آسی صاحب ہیں، ہولی روزری کیتھولک چرچ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن سے آپ کا تعلق ہے. فادر جی، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو. اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ جناب ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب، پریسبیٹیرین چرچ فرسٹ یو پی چرچ ریل بازار فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. بھائی صاحب پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں اور مل کر ہم خدا کا کلام سیکھتے ہیں اور آپ سب پسند کرتے ہیں. اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری ہو. تیسرے گیسٹ ہیں جناب فادر پاسکل پالوس صاحب، او پی وارسپورہ سے تعلق ہے فیصل آباد سے. فادر جی، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ناظرین، آج ہم خدا کے خدام سے مقدس کلام میں سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہوگا. دعا سے آغاز کریں گے، تو میں درخواست کروں گا فادر خالد رشید آسی صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں. باپ پر بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. آمین. اے مہربان و رحیم خداوند خدا، تو ہی اتحاد کا خدا ہے، تو ہی محبت کا خدا ہے. تیرے پاس ہم آہنگی ہے. تیری کائنات ہمیں تسلسل اتحاد اور محبت سکھاتی ہے. اے خدا مہربان، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اکٹھے مل کر ایک ایمان کا اظہار کر سکیں، ایک اس یسوع کا پرچار کر سکیں، اس کی گواہی دے سکیں، اس کی خوشخبری کی بشارت دے سکیں، جس نے اس دنیا میں آ کر ہر ایک کے لیے نجات کے دروازے کھول دیے. اے خدائے مہربان، ہم تجھ سے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں اس ہفتے کو جسے ہم منا چکے ہیں، تاکہ ہم کلیسیاؤں میں اتحاد اور محبت کی بات کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ سکیں، انسانیت کو فروغ دے سکیں. اے خداوند، تو ہماری مدد و رہنمائی کر اس ٹیلی ویژن کے لیے جو امن کے لیے ہے، جو امن کے شہزادے کا پرچار کرتا ہے. اے خداوند، تو اسے برکت دے تاکہ اسی طرح دنیا کی انتہا تک تیری گواہی اور تیری آواز کو ایک پیغمبرانہ طریقے سے پھیلا سکے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین. 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 بہت شکریہ فادر جی، تھینک یو. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے نوٹ فرما لیں، کلیسیائی اتحاد کے فوائد، کہ ہمیں کلیسیائی طور پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، دنیا میں خوف و ہراس ہے، ابتری ہے، تذبذب ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں ہماری دنیا میں، جو چیلنجز ہیں ہم دیکھتے ہیں. ان سارے حالات میں جو کلیسیائیں ہیں ان میں محبت، یگانگت، پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. تو جی ناظرین، آج ہم مقدس کلام میں سے زبور 133 کی تلاوت کریں گے، اور میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مقدس کلام میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت. خدا کا شکر. خدا کا شکر ہو. عزیزو، آج ہم خداوند کے حضور بین الکلیسیائی اتحاد، محبت، یگانگت کے جو فوائد ہیں، جو اس کی برکات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو میری درخواست ہے فادر خالد رشید آسی صاحب سے کہ جی فادر جی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مقدس کلام میں لکھا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. تو ان برے حالات میں ہمیں کلیسیائی طور پر آپس میں محبت، پیار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی ضرورت جو ہے ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں.
تو آج کیا پیغام آپ ناظرین کو دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو آپ کی طرف سے جو دعوت ہے جی اس کا شکریہ. جی ویلکم. یہ بہت خوش آئین بات ہے جی کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں آمین. اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جی اس یسوع کی گواہی دیں جو سب کا ہے, پریز گاڈ. جو ہر ایک کا ہے. بالکل وہ سب کا ہے. یس. اور یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ جی یہ کیتھولک چرچ میں بڑے سالوں سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے. جو پاپا اعظم کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سال کے پہلے مہینے میں جی ایک ہفتہ جو ہے جی وہ مخصوص کریں اور کلیسیاؤں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیں آمین. اور ایک دوسرے کے ایمان کو تقویت دیں. زبردست. بہت اور اچھا. ایک دوسرے کے ایمان کو تقویت دیتے ہوئے ہم انسانی رشتوں کو اتنا نزدیک سے دیکھیں جی کہ جس کے لیے ہمارا یسوع انسان بنا اور واو. اس دنیا میں آیا, بہت اچھا. اس کی عظمت کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں, گریٹ. غیر قوموں میں اس کی جی گواہی بالکل دے سکیں. بالکل بالکل. زبردست. اور یہ سال اس لیے اہم لگ رہا ہے جی کیونکہ ہم نے اپنی ڈائسس میں جی مختلف جگہوں پر پروگرامز کیے جی ہیں. بالکل. میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا سوشل اور مجھے میڈیا پہ بہت آپ نے- اچھا لگا ہاں. کہ مختلف چرچز کے پاسٹرز ہاں لیڈرز جی, ہاں جی. موجود ہیں, ایون بشپ صاحب بھی موجود تھے, تو بہت اچھا یہ فیصل لگا. آباد کیتھیڈرل سے جی اس کا آغاز ہوا. سینٹ پیٹر اینڈ پال جی 18 جنوری سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اوکے 18 جنوری سے 18 جنوری سے. پھر آنورڈ 18 مختلف جنوری جگہوں سے پہ. 25 جنوری تک مقدس پولس رسول کی کنورژن کی عید تک. واو پریز گاڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ ساہیوال میں کیا, اور ساہیوال کے جتنے بھی پادری صاحبان تھے وہاں اکٹھے ہوئے. بالکل. فیصل آباد میں پہلے دن ہی آغاز میں جی پادری ایمرک صاحب تھے واہ. جن کی صدارت میں یہ ہو رہا تھا. جی جی بالکل. بشپ اندریاس رحمت کی صدارت میں یہ دونوں ہمارے درمیانی تھے. جی اور اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے جی کہ گوجرا میں بشپ جان سیمویل نے جس طریقے سے چرچ آف پاکستان سے. ہمیں ویلکم کیا ہے, Oh, خوش آمدید کہا ہے, جی. اس نے پوری ڈائسس کے پادری صاحبان کو اکٹھا کر لیا. واہ واہ. اور یہ ایک بہت بڑی گواہی زبردست میسج ہے یہ لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے بہت اچھا سبق جاتا ہے کہ ہم اکٹھے مل کر ہم اختلافات کو دور کر کے بہت اچھے ایک خدا کے ماننے والے, ایک یسوع کے ماننے والے, ہاں, اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ایک ہے. رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ سب کا عقیدہ ہے, بالکل بالکل, اور وہ سب کا عقیدہ ہے, اور ہماری بائبل ایک ہے. آمین. ہاں, آمین. اور اس بائبل کے مطابق ہم یہ اپنی زندگی زبردست بسر بات کی کرتے فادر ہیں, جی آپ نے. اور یہ گواہی دوسرے لوگوں تک جانی چاہیے جی جی جی. کیونکہ یہ محبت کا پیغام ہے. آمین آمین. اس سلامتی کا شہزادہ جب پیدا ہوا ہے جی تو عالم بالا پر خدا کو جلا, اور زمین پر نیک ارادے کے لوگوں کے لیے سلامتی. واہ گریٹ گریٹ. جو نیک ارادے کا شخص ہے اس کے لیے سلامتی ہے. یہ نہیں کہ پروٹسٹنٹ ہے, کیتھولک ہے, دوسرا نیک ارادے. اور یہ نیک ارادے کا جو بھی شخص ہوگا آمین. وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہو, جی کسی بھی مذہب سے ہو, جی جی بالکل کسی بھی نسل سے ہو, ان سب کے لیے ہے. واہ گریٹ. ہمارا خداوند ہر ایک کے لیے ہے, بہت اور زبردست زندگی لے کر آیا. بہت اچھی گفتگو. اور یہ زندگی کی ہم گفتگو کرتے ہیں. جی جی جی. یہ اتحاد جو ہے, یہ محبت جو ہے, یہ ہمیں زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے, پریز گاڈ پریز گاڈ. بہت اور ہم زندگی کی باتیں کرتے ہیں. آمین آمین آمین. ونڈرفل. بہت شکریہ فادر جی, بڑی اچھی بات کی. خداوند ایک ہے, بائبل ایک ہے, ہمیں بھی ایک ہونا ہے. یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے. پادری ایمرک صاحب سے ہم مزید جانیں گے اس حوالے سے کہ جس طرح وہ بڑا, میں دیکھتا ہوں پادری ایمرک جوزف صاحب جو ہے برج کا رول ادا کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بھائی صاحب بشپ جان سیمل صاحب بھی تشریف لائے آپ کے ساتھ, آج فادر صاحبان بھی تشریف لائے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے جو بڑے معززین ہیں, بڑے معتبر جو ہمارے لیڈرز ہیں, ان کو آپ ہمارے درمیان لاتے ہیں تاکہ مل کر ہم دنیا بھر میں خدا کی خوشخبری پہنچا سکیں. تو جی کیا کہیں گے آج؟ فادر صاحب, یہ میل ملاپ کا کام اصل میں خدا نے شروع کیا تھا آمین. اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کے. پریز گاڈ. بالکل. تو وہ کام جو یسوع نے شروع کیا تھا جی وہ کلیسیاؤں کو بھی کرنا چاہیے, بالکل بالکل. کیونکہ وہ تو گناہ گاروں کے لیے آ گیا تھا, جو اس وقت رد کیے ہوئے دھتکارے ہوئے لوگ تھے, گناہ گار تھے, ان کے لیے آ گیا تھا. جی اور پھر اس کے آنے کے بعد یہ پیغام
कलीसियाओं में सारी दुनिया के लिए। उसने तो कहा कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, अपने सताने वालों से भी प्यार। उसने सलीब पर इस बात को साबित किया, जब उसे मारा गया, पीटा गया, सलीब दिया गया, उसने कहा बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ये तो पैगाम सलीब से शुरू हुआ है, मोहब्बत का पैगाम, प्यार का। तो ये कलीसियाओं के दरमियान तो आम बात है। फ़लसफ़ भी बयान कर रहे थे कि ये तो हर उस शख्स के साथ है जो इस दुनिया में रहता है। हमें उसके साथ प्यार करना, मोहब्बत करनी है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमेशा इनिशिएटिव कैथोलिक चर्च से होता है जी। और इस दफ़ा और ये भी खुशी की बात है कि साल के शुरू में, जैसा फादर जी बता रहे थे, साल शुरू ही से इस बात की बुनियाद रखी गई है कि हम सारा साल एक दूसरे को मिलें, प्यार करें, मोहब्बत करें। और 1 जनवरी को अमन का दिन मनाया जाता है वाह, पीस, प्रेज गॉड। तो आपको पता है कि हमारे टेलीविजन का भी यही स्लोगन है, पीस ऑन अर्थ। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए जी। तो ये मतलब शुरू हुआ जनवरी से, ठीक है। और इस दफ़ा थोड़ा जैसे फ़लसफ़ी बयान कर रहे थे कि फ़र्क है जी, इसको वसी किया गया, एक्सपैंड किया गया, बिल्कुल। और पहले सिर्फ बिशप हाउस तक महदूद होता था, फिर उसके बाद हमारे चर्च में हो जाता था, एक दो और चर्च में हो जाता था, और फैसलाबाद तक महदूद रहता था। अभी ये फैसलाबाद से निकल के दूसरे शहर में साहिवाल गया, गोजरा गया और पैरिशेस में गया। तो ये एक अच्छी रवायत डाली है इन्होंने, कैथोलिक चर्च ने खुसूसियत के साथ। अभी क्योंकि बिशप इंद्रियास रहमत ने, क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने महसूस किया और उसने कहा कि ये दरवाजे सब के लिए खोल दिए गए। अच्छा, ना सिर्फ दरवाजे खोले जाए, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है बिशप जी के साथ मिलके फादर खालिद और मैं कि हम चाह रहे हैं कि ये हफ्ते तक महदूद ना हो, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। और हमने ये कहा है कि अभी पूरे पैरिशेस में जहाँ पे हम नहीं पहुँच सके, हमने वहीं पे भी जाना है कि अमन को, मोहब्बत को, रवादारी को सिर्फ हम एक हफ्ते तक महदूद ना करें, ये पूरी जिंदगी जारी और सारी रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। और अगली बात जो है वो ये है कि हमें एक और भी एडवांटेज है शहर में कि यहाँ पर PMI TV भी है। और खुदा का शुक्र है, हमारी आज की जो नशिस्त है, आज का ये प्रोग्राम है, सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है। जैसे कि PMI टेलीविजन पूरी दुनिया में देखा जाता है, मिडल ईस्ट के अंदर, एशिया और यूरोप में, सारी दुनिया में देखा जाता है। तो नाज़रीन, आपके लिए ये पैगाम है कि हमने मिलजुल कर रहना है। बाइबल एक है, खुदावंद एक है, निजात देंदा एक है, हमारा अकीदा एक है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। तो ये पैगाम जो डायसिस तक था, अभी ये पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा, सरहदें पार कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें और मुयस्सर है शहर में कि जिससे ये हमारे शहर की सरहदों से बाहर भी चला गया। तो ये एक हमारी शहर फैसलाबाद की तरफ से और फैसलाबाद डायसिस की तरफ से बिशप साहब, बिशप इंद्रियास साहब की तरफ से, और कैथोलिक चर्च और प्रेस्बिटेरियन चर्च और PMI चर्च की तरफ से अच्छा मैसेज दुनिया के लिए जाएगा कि अब हमें इकट्ठे रह के चलना है। हमें कुछ चीज़ों को, उस दिन जब हम इकट्ठे हुए तो एक बात हो रही थी कि अगर हम सिर्फ बाइबल को प्रीच करें तो सब कुछ ठीक है, जब हम अपने आप को अपना मैसेज प्रीच करते हैं तो मामला फिर खराब होते हैं। अगर हम बाइबल के पैगाम को दें तो अच्छा है, जब हम अपने पैगाम को देते हैं तो फिर मामला थोड़े गड़बड़ होते हैं। तो एक अभी हम बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे कि इस दफ़ा मिलने से एक और फ़ायदा हुआ है कि बाहमी एतमाद बढ़ा है। फासले थे, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं और जो छोटी दीवारें थी वो गिर गई हैं, आना जाना शुरू हो गया, और जो बहुत ऊंची दीवारें थी वो इतनी नीचे हो गया कि पंजाबी के अंदर छाती पे आना शुरू हो गया एक दूसरे की तरफ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। बहुत शुक्रिया जनाब रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब फादर पास्कल पॉलूस साहब से भी कि वो भी, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कलीसियाई इत्तेहाद की, मोहब्बत की, यगानगत की, यीशु मसीह की उस मोहब्बत की जो उसने दुनिया से की। कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा की मोहब्बत किसी खास ग्रोह, अकीदे या मज़हब के साथ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा कि फ़ादर पास्कल भी इस हवाले से नाज़रीन तक अपने ख़यालात से हमें नवाजें। जी शुक्रिया सर जी। सबसे पहली बात यह है कि मैं प्रिंस ऑफ पीस के इस प्रोग्राम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम बात ही कर रहे हैं सुलह सलामत और अमन के शहजादे की। जी बिल्कुल। और यीशु मसीह की वलादत ही अमन की वलादत थी। बिल्कुल। और ना सिर्फ अमन की वलादत थी बल्कि यीशु मसीह की पूरी ज़िंदगी
انسانیت کے لیے تھی, انسانیت کی بقا کے لیے تھی, اور روحوں کو بچانے کے لیے ہمیشہ یسوع مسیح آگے بڑھتے رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات یسوع مسیح کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ولادت بھی, اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں تو پہلا لفظ جو یسوع مسیح نے فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو. کہ ولادت بھی سلامتی کے, جی اٹھنے کے بعد بھی سلامتی کا پیغام ہے, اور اسی سلامتی کا ہم پرچار کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بشپ اندریاس رحمت صاحب کی طرف سے ہمیں جو مشن دیا گیا تھا, مجھے اور فادر خالد صاحب کو اور پادری امرک صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم نے اس سے بڑے خوش اسلوبی سے نبھایا ہے. اور جو ہم نے تجربہ کیا ہے کہ بشپ ہاؤس سے لے کے ہم لوگ گئے ہیں سائی وال, پھر پنسرے, پھر گوجرا, اور پھر وارسپورہ میں ہم نے اس سے کنکلوڈ کیا ہے. تمام جو پاسٹر صاحبان تھے, تمام جو مذہبی رہنما تھے, سب کی یہ تشنگی تھی یا وہ آرزو کر رہے تھے کہ جی ہمیں امن کے لیے, پیار کے لیے, بھائی چارے کے لیے, محبت کے فروغ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اور خوشیاں بانٹنی چاہیے. اور خوشیاں بانٹنے سے, محبت بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس حوالے سے کہ مجھے دلی طور پہ بڑا سکون ملا ہے کہ بہت سارے پاسٹر صاحبان کو ملے ہیں, اور پھر پاسٹر صاحبان جب آئے ہیں ہمارے پاس تو انہیں کہا جی کس دفعہ ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. جیسے پادری امرک صاحب نے فرمایا کہ اس دفعہ چیزیں فرق ہوئی ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو محبت کا جو مشن ہے, یسوع مسیح پرنس آف پیس ہیں, صلح سلام امن کے شہزادے, صرف ہم ایک مشن کے لیے نہیں ہیں, وہ یونیورسل ہیں, عالمگیر ہیں. اور یسوع مسیح کی جو اتحاد ہے, محبت ہے, یسوع مسیح کا جو امن کا پیغام ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ شاگرد بنانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ایک ہی سرکل میں رہیں, ہمیں بیانڈ دا باؤنڈریز ہم نے جانا ہے, اور ہم نے خدا کے کلام کا پرچار کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے امن کا ہفتہ منایا ہے, اس میں واقعی خدا نے اپنی محبت دکھائی ہے, خدا نے پیار دکھایا ہے, اور خدا نے ہمیں آپس میں ایک کیا ہے. اور اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہیں, خدا کی محبت کے ساتھ ایک ہیں, اور جب جب خوشیاں بانٹتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, اور واقعی یسوع مسیح ہمارے دلوں میں آتا ہے, اور ہمارے چہرے نور سے منور ہوتے ہیں. بالکل. اور ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, جی ضرور پڑھا کرتے تھے کہ یونین از اسٹرینتھ. ہاں جی بالکل, جی بالکل, اتفاق میں برکت ہے, اور طاقت ہے, مضبوطی ہے. بلکہ اب میں خود بڑا متاثر ہوا تھا بشپ جان سیمول کے صاحب نے, جب میں نے فون کیا تو مجھے کہنے فادر جی میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے چرچ میں پروگرام کریں. اچھا, انہوں نے خود دلچسپی کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں. نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے ڈول لے کے پاسٹر صاحبان کو اکٹھا کر کے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں, اور قبولیت اور محبت انہوں نے کھلے دل کے ساتھ قبول کیا کہ ہم جو محبت کے مشن کو جاری رکھیں. خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے. جی پادری امرک صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات تھے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ختم ہوئے. بالکل, کہ انہوں نے یہ جانا ہے, سیکھا ہے کہ ہم سب ایک ہیں, اور اس سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے چھوٹے موٹے باہمی اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے, مل کے بیٹھنے سے معاملات بہتر ہوتے ہیں, بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اور میں ایک اور بھی چلتے چلتے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹیلی ویژن سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ کرتے ہیں آلریڈی, بھرپور اس کو پروموٹ کریں گے ہم. اور یہ خاص طور پر سمجھتا ہوں میں کہ اس قسم کا پروگرام آپ کے چینل سے ہوا ہے. جی بالکل, اور یہ ایک اچھا مطلب اچھی شروعات ہے. جی بالکل. اور ویسے بھی اب تو خدا کا شکر ہے سب کے لیے سب کو ویلکم کرتے ہیں. میں تو پہلے ادھر ہو کے چلا گیا, وہ ٹائم کا کچھ ہوا تھا. ویسے بھی آپ کا چینل کا پروگرام کا نام ہی پرنس آف پیس ہے, اور کلیسیائی اتحاد اور امن کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل یہی بات ہم کر رہے ہیں, یہ پروگرام اس مقصد کے لیے. جی جی. اور یہ نئی شروعات ہے. جو لفظ تبدیلی ہمارے ملک میں بہت زیادہ استعمال, تو میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ آج خدا کلیسیاؤں کو, سر ہم 4 لوگ بیٹھے, اس سے زیادہ تبدیلی کیا آ سکتی. بالکل. اس میں یہ ہے کہ یہ ریوائول کی بھی علامت ہے, کہ بیداری ہے, کہ ہم بیدار ہو رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں کہ اسپرچل اویئرنیس بھی آ رہی ہے, ریوائول آ رہی ہے, اور پھر کلیسیاؤں میں آپس میں اتحاد بہت زیادہ ہوگا.
जो हमारी कॉन्ग्रीगेशंस हैं, मोमिनीन हैं, उनका आपस में उनको बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। हम भी आपके पास, जैसे बिशप साहब को मैं लेके आया था जॉन से, जी बिल्कुल आप लेके आए मैं कहा था चलो जो तो प्रोग्राम करते हैं, इस तरह फादर साहबान को भी आज हम आए तो हम आते रहेंगे आपके पास। वेलकम सर। मैंने हम भी अपने बिशप को लेके आए। जी बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम। भाईचारे की फजा को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो पहले शुरू में भी कह रहा था कि आप ब्रिज का रोल अदा और इसका बड़ा मुस्बत पैगाम जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। थैंक यू। ये बिल्कुल अच्छी बात की आपने, जैसा मुक़द्दस कलाम में से तिलावत की गई कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। अच्छा, इसकी बरकत का जिक्र ज़बूर के आखिर में फादर जी किया गया है, क्योंकि वही खुदा ने बरकत का वादा किया है। यानी जिस जगह पर यूनिटी है, इत्तेहाद है, मोहब्बत में बरकत है, इत्तेफाक में, जो भाई साहब ने भी कहा कि जो यूनियन में जो स्ट्रेंथ है उसमें कुव्वत है। तो इसलिए अजीज़ो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमें कलीसियाओं में इत्तेहाद की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हम कलीसियाई तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, माशरती तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, और हम अपने मुल्क के लिए भी बाइस बरकत होंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे चर्चेस ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिदमात की हैं, हम सेहत के शोबा में देखते हैं, फिर तालीम के शोबा में देखते हैं, समाजी लिहाज और समाजी लिहाज से चर्च की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। एक सिविल सोसाइटी को तश्कील देने के लिए जी बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देना हमारे स्कूलों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं जी, वहाँ जो इंसानियत का सबक दिया जाता है जी एक्शन के ज़रिए, वाह, वो कहीं और नहीं है। वाह, प्रेज़ गॉड। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं लासालियन हूँ, ओल्ड लासालियन, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं बैंक्स के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर कि आप ओल्ड लासालियन हैं। तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको कैसे पता चल रहा है? तो वो कहते हैं कि जो लासाल के लोग होते हैं वो थोड़े, हाँ जी बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू भी कहते हैं, बिल्कुल, और वो थोड़े मुनफरिद होते हैं, और जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन सिखाया जाता है, सिविलाइज्ड किया जाता है लोगों को। तो ये मतलब ज़बरदस्त चीज़ें हैं हमारे अदारों बस सब वो, चूँकि मैं भी एजुकेशन से ताल्लुक़ मेरा रहा है जी, हम अपने अदारों में लोगों की फॉर्मेशन करते हैं। जी बिल्कुल, हम तालीम नहीं देते खाली। वाह, ये फॉर्मेशन कर। जी मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि बंदा अपनी पहचान बना लेता है जी, और जैसे आप ये काम कर रहे हैं, अगर हम इसको फ़रोग़ देते हैं तो जो बहुत बड़ी बरकत होगी हमारे लिए कि जी हम अमन के लिए प्यार करें। फिर एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ इस हवाले से कि हमने जब भी अपने अपने चर्चेज़ में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद की जब हम बात करें, अगर हम अमन की बात करेंगे, ज़िंदगी की बात करेंगे, अमन के शहज़ादे के पैगाम को लेकर चलेंगे, तो फिर हम खबरें नहीं सुनाएंगे बल्कि खुशखबरी सुनाएंगे। वाह, ये बात, ये बड़ी ज़बरदस्त, ये रिपीट कर दें, खबरें नहीं बल्कि खुशखबरी। ये ज़बरदस्त पैगाम है कि आज दुनिया में खबरें ही लोग सुन रहे हैं, खुशखबरी नहीं। तो इंजील का मतलब खुशी की खबर है, गुड न्यूज़ है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, बड़ी अच्छी बात की फादर पास्कल साहब ने। और बिल्कुल हमें दुनिया को खुशखबरी देनी है, क्योंकि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुरी खबरें, प्रिंटेड मीडिया पर बुरी खबरें, सोशल मीडिया पर बुरी खबरें, हम हर तरफ बुरी खबरें सुनते हैं और देखते हैं। दुनिया को आज खुशखबरी की ज़रूरत है, जैसे फादर जी ने कहा कि दुनिया को ख़बरों की नहीं बल्कि खुशखबरी की ज़रूरत है। स्टे विद अस, अभी चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आज एक खुसूसी मौजू टॉपिक के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो है बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद और उसके फ़वाइद। तो अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक में हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं इस पर जो कैथलिक चर्च की एफ़र्ट्स हैं, और पादरी एमरिक साहब भी शाना बशाना थे इस हवाले से। तो आइए लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक में हम देखेंगे सारी बैनुल कलीसियाई एफ़र्ट्स जो कैथलिक चर्च की तरफ से। स्टे विद अस। Prince of Peace, Prince of Peace.